کہ صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس بات نے تجھے متاثر کیا؟ تو وہ بولا کہ صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ کہا مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگی ہوئی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک شخص نے عرض کی، حضور میرے لیے دعا کریں، میرا بچہ کئی دنوں سے مل نہیں رہا، مل جائے۔ قبل اس کے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے ہی ایک شخص مجلس میں موجود تھا، کھڑا ہو گیا، حضور میں ابھی فلاں باغ سے گزر کر آیا ہوں، اس کا بچہ وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو روکو، واپس بلاؤ۔ اس نے کہا، حضور آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، کہاں اچھی طرح سے آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلایا ہے، بلانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس نے کہا، جی حضور ارشاد فرمائے۔ کہا جب باغ میں جاؤ، بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کر آوازیں نہ دینے لگ جانا، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ کہا حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کر بلاؤں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا، تم کئی دنوں کے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلاوے کا رس ہوگا، اور تم نہیں جانتے کہ کھیلنے والوں بچوں میں کوئی یتیم بھی ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے، اتنا میٹھا لہجہ ہوگا تو اس کے دل پر چوٹ لگے گی اور کہے گا، کاش آج میرا باپ بھی ہوتا، مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا۔ فرمایا یہ شوق گھر جا کر پورا کرنا۔ آپ نے فرمایا، کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرو۔ اس غیر مسلم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ نے کسی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ پکارا کرو۔ اس نے مجھے بتایا کہ سلام کیا ہوتا ہے۔ جب سے میں نے سلام قبول کیا ہے تو میری زندگی سکون اور آرام سے گزر رہی ہے۔ دوستو، کبھی دولت کے غرور میں آ کر کسی غریب پر ظلم نہ کیا کرو، اور نہ ہی کسی غریب میں فرق کیا کرو۔ یہ امیری اور غریبی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ سوچیں کہ اگر آپ اس کی جگہ پر ہو تو آپ کے ساتھ ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ اور دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو تاکہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی انسان کو سبق حاصل ہو اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔